بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع سے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے آگے پیچھے مسلسل کئی آیات مبارکہ نازل فرما کر فتح مکہ کے موقع پر یہ اعلان فرمایا، اے مسلمانوں، اگر تمہیں اپنی اسلام اور ایمان کو باقی رکھنا ہے تو سود کو چھوڑنا پڑے گا، بیاج کو چھوڑنا پڑے گا، ربا کے نظام کو کالعدم کرنا پڑے گا۔ کیا نظام تھا جاہلیت میں؟ اسلام سے پہلے دو طرح کی باتیں تھیں۔ ایک آدمی کو قرض دیتا تھا، مثلا 5,000 روپئے، وہ ریٹرن اس کے پاس سے 6,000 لیتا تھا۔ نمبر 2، قسط پر چیزیں بیچی جاتی تھی کہ یہ چیز لے جاؤ، ابھی اگر پیمنٹ کرتے ہو 5,000 روپئے اور مہینے کے بعد کرو گے 5,500، 2 مہینے کے بعد کرو گے 6,000، 3 مہینے کے بعد کرو گے 7,000۔ یہ قسطوں پر کاروبار سود کا چلتا تھا۔ قرآن کریم نے ان باتوں کا تذکرہ فرما کر اعلان کر دیا، اب یہ نظام نہیں چلے گا۔ اس کو ربا الجاہلیہ کہا جاتا ہے، اس کو ربا القرآن کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور سود ہے جس کو مذہب اسلام نے، یعنی شریعت محمدیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنے کاروبار میں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ بھی سود ہے، وہ ربا الحدیث کہا جاتا ہے، اسے ربا الفضل کہا جاتا ہے، اسے ربا الاسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا، میں یہاں بات کر رہا ہوں ربا القرآن کے بارے میں، میں یہاں بات کر رہا ہوں ربا النساء کے بارے میں، ربا الجاہلیہ کے بارے میں۔ اب یہ اعلان فرمایا اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لمبا چوڑا کاروبار ہے سود کا، سب سے پہلے میں اسے کالعدم قرار دے رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا، زوروں پر چل رہا تھا سودی کاروبار، اور اعلان آیا اللہ کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ان مجاہدات میں ڈال کر اس برائی سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب یہ سودی نظام اور یہ ادھار پر پیسے بڑھا کر لینا جو زمانے جاہلیت میں زوروں پر تھا، اور قرآن کریم نے اس کا اعلان فرما کر خاتمہ فرمایا۔ میرے بزرگوں، آج بھی یہ چیز زوروں پر ہے۔ ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح اپنے آپ کو اس طریقے سے عمل کر کے دکھلانا چاہیے۔ قرآن کریم جہاں تذکرہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو سود سے بچاؤ، تو یہاں ایمان والوں سے، جبکہ یہ نظام تو کفار میں تھا، تو چونکہ دراصل مسلمان کفر سے آئے تھے اور ان کو چونکہ وہ کافروں سے کاروبار کرنا تھا، تو کہا کہ اب تم مسلمان ہو گئے، وذروا، اب تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ صحابہ کرام نے چھوڑا۔ اس کی ہولناکی میں بتلانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، قرآن کریم نے یہ آیات جہاں نازل فرمائی، 3 طرح کی دھمکیاں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، سود والا جب قیامت میں اٹھے گا تو ایسا لڑکھڑاتا ہوگا جیسا وہ شخص لڑکھڑاتا ہے جس کو جنات نے اثر کر دیا ہو، جن جس پر سوار ہو چکا ہو، جسے ہم کہتے ہیں جنات والا آسیب زدہ انسان، جیسے وہ بہکتا ہے، بولتا ہے، چلنے پھرنے میں وہ جس طریقے سے ہو ہا کرتا ہے، وہ اثرات اس پر ہوں گے جب میدان حشر میں وہ کھڑا ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا، یہ انسان جو سودی کاروبار میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے گویا جنگ کا وہ اعلان کر رہا ہے۔ 6,666 آیات میں سب سے زیادہ سنگین یہ آیت ہے، اعلان جنگ ہے اللہ سے۔ اور آپ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے، ایک دشمن اپنے دشمن سے جب لڑتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس سے اس کی قیمتی چیز کو چھیننا چاہتا ہے۔ تو باری تعالیٰ جو کوئی سودی نظام میں گرتا ہے اس سے قیمتی چیز یعنی ایمان کو چھین لیا کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے بزرگوں، بہت بچنے کی ضرورت ہے۔
تیسری بات انہی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو بالکل 100% سود کو چھوڑنا ہوگا۔ کتنی سنگین بات ہے، لہذا ہمیں عزائم کرنے ہیں اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک حدیث مشہور تو ہم جانتے ہی ہے، 36 بار زنا کے برابر ہے اپنے والدہ سے، لیکن روح المعانی میں ایک روایت، ایک حدیث منقول ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی سودی نظام میں 1 درہم بھی اپنے پیٹ میں گھساتا ہے، گویا وہ اپنی حقیقی ماں سے بیت اللہ میں بیٹھ کر 70 مرتبہ زنا کرے، اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ بزرگوں، توبہ کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت پچھتاوے کی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے سود سے ہر صورت میں بچانا چاہیے، اور ان دھمکیوں کو، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعیدوں کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تمہید کو ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے، اور ہمیں 100% طور پر اپنے آپ کو بچانا چاہیے سود سے۔ بس بارے عز اسمہ ہم تمام کو ان حرکات سے بچائے۔ اور آخری بات یہ ہے، سود سے آنے والا پیسہ ہمیشہ فقر ہی لاتا ہے، ناجائز طریقے سے آنے والے پیسے سے کبھی بھی مالداری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔